بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج میں سب سے اہم سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے تجاویز پیش کروں گا۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ سب سے اہم سسٹم جو ہے وہ ہے انصاف۔ اگر ملک میں انصاف نہیں اور آپ کے ملک میں پہاڑ جو ہیں یہ سونے کے بن جائیں اور ہر چیز سونے کی بن جائے، ہر طرف سے تیل نکل آئے، گیس نکل آئے، لیکن اگر انصاف نہیں ہے تو غریب آدمی کو سہولت میسر نہیں ہوگی، ملک ترقی نہیں کرے گا۔ ملک ترقی صرف اور صرف انصاف پر کرتا ہے۔ انصاف ہو اور حکومت کے پاس پیسے ہوں، اتنے پیسے ہوں کہ آپ کی بہتری کے لیے وہ کام کر سکے، اور تو اس کے علاوہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ عمران خان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، پیسے ہوں اور ملک میں انصاف ہو۔ اس نے انصاف اپنی پارٹی کا طریقہ انصاف رکھ لیا، لیکن آج تک یہ نہیں بتایا کہ بھئی انصاف لائیں گے کیسے۔ یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں، اتنا آسان ہے۔ یہ موجودہ سسٹم سے انصاف نہیں آئے گا۔ موجودہ سسٹم کیا ہے کہ پہلے تو پولیس دبوچ لیتی، وہ کام کوئی آگے چلنے ہی نہیں دیتی، ایسی ایف آئی آرز لکھ دیتے ہیں جو آ کے کہہ دیتا ہے نا کمپلیننٹ، وہ لکھ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی یہ 30 آدمی انوالو ہیں اس قتل میں۔ یہ نہیں دیکھتے وہ 30 آدمی کہاں تھے، پاکستان میں تھے، ہندوستان میں تھے کہ اللہ میاں کے پاس جا چکے ہوئے تھے، کہ کون تھے۔ کوئی صحیح چیز بولے، وہ غلط چیز تو نہیں لکھا سکتا نا، لکھانی نہیں چاہیے کمپلیننٹ کو۔ یہ نہیں کہ اس میں ایف آئی آر لکھانی ہے تو جو مرضی لکھا دے، صحیح لکھانا چاہیے، صحیح جو ہے۔ تو لہذا قاتل تو ایک ہی ہوتا ہے، یا دوسرا اسے شہ دینے والا، باقی سارے بیچارے کئی سال تاریخیں بھگتتے رہتے ہیں کورٹوں کی، صرف اس آدمی کی، کمپلیننٹ کی ایک غلطی پہ کہ اس نے آگے یہ کہہ دیا کہ اس میں 32 آدمی انوالو ہیں، 32 آدمیوں نے ہمارے آدمی کو قتل کیا ہے، یہ وجہ ہے قتل کرنے کی، 100 چیزیں۔ خیر، تو انصاف کہہ رہا تھا میں کہ انصاف سب سے زیادہ ضروری ہے۔ انصاف چرچل نے کہا تھا کہ جب یورپ، انگلینڈ، برطانیہ at the verge of defeat تھا at the hands of چرچل، of ہٹلر، جرمنی، اور کافی تباہ ہو چکا تھا، لندن پرٹیکولرلی۔ تو چرچل نے پوچھا کہ ہمارے ملک میں انصاف ابھی ہے، ابھی عدالتیں کام کر رہی ہیں، انصاف مل رہا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی۔ کہتا پھر ہم نہیں ہاریں گے، پھر ہمارے ہارنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، ہم جیتیں گے۔ اور ویسے ہی ہوا۔ خیر، اب انصاف پہ میں موجودہ انصاف جو اس وقت ہمارے ملک میں ہو رہا ہے اس پہ چند لفظ آپ کو گوش گزار کرتا ہوں کہ ایک تو اس میں سب سے بڑا نقص جو ہے یہ پولیس ہے، پولیس کی تفتیش۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ تفتیشی آفیسر جو ہے وہ سب انسپیکٹر، اسسٹنٹ سب انسپیکٹر نہیں، سب انسپیکٹر، انسپیکٹر بھی نہیں، صرف سب انسپیکٹر ہی مقرر ہوتا ہے۔ وہ اس کا نام دیتے ہیں کہ یہ اس کا تفتیشی افسر ہے، بس وہ جناب فائلیں پکڑ کے پھر وہ گھومتا ہے ان کے پیچھے، ان سے مزے لیتا ہے، جن کا نقصان ہوا ہوتا ہے، کبھی ان سے کھانے کھاتا ہے، کبھی ان سے اپنے گھر کے کام کرواتا ہے، کبھی پیسے مانگتا ہے، کبھی کچھ کہتا ہے، کبھی کچھ کہتا ہے۔ یہ میں باتیں ایسی نہیں کر رہا جو کہ میں کسی پولیس والے کے سامنے نہ کر سکوں، میرے ساتھ بیتی ہوئی ہیں۔ اچھا، پھر تفتیش ان سے
تفتیش جو کرتی ہے نا پولیس، یہی میں سب سے بڑی خرابی. دوسری خرابی تفتیش وہ والا پولیس سے ذرا بچا کے ایف آئی آر ہو جاتی ہے، کورٹ میں کیس چلا جاتا ہے، تو پھر لوگ آ جاتے ہیں وکلاء کے پاس کہ جناب کیس ہمارا لگ گیا ہے اور آپ کو ہم اس کے لیے مقرر کرنا چاہتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کیا کیس ہے؟ وہ کیس سنتے ہیں 10 منٹ شام کو اپنے آفس میں، اور پھر اپنے منشی کو بلا کے کہتے ہیں کہ ان سے اتنی فیس لے لو اور ان کو جائیں، کل صبح ان کا کیس لگ جائے گا. اگر ڈائریکٹ کیس ہے یا حاضری شروع ہونی ہے، جو بھی ہے، کل سے بحال افتتاح ہو جائے گا. فیس پہلے ساری کی ساری دے کے جائیں. وہ فیس دے جاتے ہیں تو وہ منشی نے اس کی باتیں بھی نہیں سنی ہوتی کمپلیننٹ کی کہ اس کی تکلیف کیا تھی. بس یہ پتہ ہوتا ہے جی کہ اس کا کرایہ دار نہیں نکلتا، یا ان کا یہ جھگڑا ہو گیا ہے، یا زمین کا جھگڑا، یہ فلاں جھگڑا. تو جناب وہ جو منشی ہے وہ صرف جاتا ہے گھر کے باہر ہی، ان کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں یا ان کے پاس ہی بیٹھے ہوتے ہیں یہ ٹائپ کرنے والے. ان کے پاس ہر قسم کے کیس کا سیمپل موجود ہوتا ہے. وہ نکالتے ہیں کافی، اس میں وہ فل ان کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی کرایہ دار جو ہے یہ ظاہر ہے، اس میں کیس تو یہی ہے کہ کرایہ دار نے کرایہ نہیں دیا. کرایہ کہتے ہیں تو نکلتا نہیں، لہذا اس کو یہ ڈیفالٹر ہے، اسے نکالا جائے. اس کو بھر آ کے جناب صبح کیس انٹر ہو جاتا ہے اور داخل ہو جاتا ہے دفتر. پھر وہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے. کہتے ہیں اوہو غلطی نہیں ہوئی، اصل میں ہم نے خود ریجیکٹ کروایا ہے، آپ فیس دوبارہ دیں، ہم اس کی اپیل کریں گے. اپیل میں اصل پوائنٹس تو اب لائیں گے نا، پہلے لے آتے تو پھر اس نے ان کا جواب تیار کر لینا تھا جو ہے دوسرا پارٹی. اس طرح باتیں کرتے کرتے ایک کیس کی وہ 5 6 10 دفعہ فیسیں لے لیتے ہیں. میرے ساتھ یہ بیتا ہوا ہے. میرا کرایہ دار نکلتا نہیں تھا. ڈیفینس میں میرا گھر ہے، ایک حصے میں نے کرایہ دار رکھا ہوا تھا. میں ریٹائرڈ پینشنر آدمی ہوں، اس کی پینشن کھاتا تھا، ساتھ پینشن ہوتی تھی تو گزارا چلتا تھا. تو اس نے جناب پینشن اس نے بند کر دیا کرایہ دینا. وہ ایک کرنل تھا. خیر اس کا میں نے کیس کیا تو آپ یقین نہیں کریں گے، میں جھوٹ نہیں بولتا، اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کہتا ہوں کہ اس کیس میں نے اینڈ تک کم از کم نہیں تو 15 دفعہ فیس دی ہے. اب کیا ہے جی، اب اپیل کرنی ہے، اب اگلے کورٹ میں جانا ہے، اب ہائی کورٹ میں جانا ہے. اب اچھا جی اب آپ کے حق میں فیصلہ ہو گیا ہے. اب پھر اس کو لوور کورٹ میں جائیں گے تو کہیں گے جناب اس کا آرڈر کرو، اس کو نکالنے کا. پھر وہ آرڈر کریں گے، پھر آرڈر کریں گے جی کہ اب بیلف بنے، پھر بیلف کا. مائی گڈنس کتنے کیس بنتے جاتے ہیں، ایک کیس کے اتنے طریقے بنائے ہوئے ہیں. اور 4 سال لگ گئے، میرا کیس ڈیسائیڈ نہ ہوا. خیر یہ برائی ساری میں وکلاء کے کھاتے میں ڈالتا ہوں. تیسری برائی جو ہے انصاف میں، جو پریزنٹ سسٹم ہے، اس میں یہ ہے کہ ہمارا جو ججز کا آفس ہے، میں ججز کا نام نہیں لے رہا، میں ججز کے آفس کا نام لیتا ہوں. میں نے ان کے بڑے چکر لگائے ہیں اور صرف اس لیے لگائے ہیں کہ وہاں اس کی انفارمیشن گیدر کر سکوں اور آپ تک صحیح چیزیں پہنچا سکوں. تو ایک ہمارا کیس تھا، وہ لگا تو 2 سال اس پہ یقین کریں جج صاحب نے ایک لائن نہیں لکھی، شروع ہی نہیں ہوا. تاریخ پڑھتی تھی، تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ. میں بھی جاتا، میری بیگم ساتھ جاتی، 2 لڑکیاں تھیں اس کیس میں. تو
لہذا ہم جاتے صبح صبح 8 بجے پہنچتے، وہاں حاضری دیتے، خوش خوش جاتے اور پھر ہم واپس آ جاتے۔ بیگم کہتی کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کہا ایسے ہی ہوتا ہے۔ 2 سال گزر گئے، پھر جا کے میرے بھائی کیونکہ لائر ہیں ان سے میں نے کہا تو اس کیس کا فیصلہ یقین کریں 1 پیشی بھی ہو گیا۔ انہوں نے اسے اسکریپ کر کے باہر پھینکا، نے کہا یہ کیس ہے کوئی، یہ کس کے پاس؟ تو یہ تھا ہی فراڈ تھا، ایک وہ جج صاحب کو پتہ تھا کہ یہ بڑا سمپل سا سادہ سا کیس ہے جس میں ان کا کوئی قصور نہیں، ان کے حق میں فیصلہ دینا ہے، لہٰذا یہ پہلے میرے ساتھ تو فیصلہ کریں نا۔ 4 جج بدل گئے، 4 سول جج بدل گئے، 4تھے جج نے جا کے یہ فیصلہ دیا۔ خیر، اب انصاف اس لیے کہتے ہیں کہ ججز بھی ہیں، ان کا سٹاف بھی ہے جو طریقیں دیتا ہے اور جو آپ کو کاپیز مختلف قسم کی فراہم کرتا ہے، ہر کی چیز ہو رہی ہے وہاں پہ، ہر قسم کا فیصلہ آپ لے سکتے ہیں، بات پیسے کی ہے۔ اس لیے یہ سسٹم انصاف کا بالکل غلط ہے۔ ہم نے اسلامی سسٹم لانا ہے۔ اسلامی سسٹم آپ سمجھتے ہیں؟ قاضی سسٹم۔ قاضی ایک ہوتا تھا جو کہ کمپلینٹ آتی تھی، فیصلہ کر دیتا تھا اسی دن اسی وقت، سن کے دونوں پارٹیاں آ جاتی تھیں کہ اور سن کے ہاں جی اچھا چلو ٹھیک ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ فیصلہ غلط تھا، غلط ہوتا تھا؟ نا 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 نا، اس جیسا فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی بادشاہ جس کے دور میں وہ قاضی ہوتے تھے کوئی ڈرتا تھا بادشاہ کسی سے تو صرف اور صرف قاضی سے ڈرتا تھا کہ یہ قاضی جو ہے اس کو ہماری کمپلینٹ نہ پہنچ جائے۔ یہ حقیقت ہے، آپ نے دیکھے ڈراموں میں بھی یہ شو کرتے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے اور حقیقت میں بھی ایسے ہی تھا۔ تو ہم نے بھی سسٹم، لیکن اب قاضی کہاں سے لائیں؟ قاضی ہم نے تو سیکٹر میں عدالت بنانی ہے۔ 15 سے 20 ہزار کی آبادی کا جو سیکٹر ہے چھوٹا سا ہم نے کریٹ کیا ہے، وہاں پہ ہم نے عدالت بنانی ہے، آفس بنانا ہے، وہاں سے انصاف پرووائڈ کرنا ہے ہر شخص کو 7 دن کے اندر بما 2 اپیلوں کے مکمل انصاف، چاہے وہ قتل کا ہے چاہے معمولی سی گالی گلوچ کا ہے، کسی قسم کا بھی فیصلہ ہو۔ تو وہ سیکٹر آفس جو ہے اس میں 20,000 کی آبادی ہے، وہاں سے بزرگ ہی 5 آدمی چن لیں گے، کوئی چن لیں گے بزرگ۔ پہلے وہ بزرگوں کو چنا جائے گا جو وہاں پہ 15-20 سال سے رہ رہے ہوں گے، جن کو اس علاقے کے ایک ایک بچے کا، ایک ایک گلی کا، ایک ایک موڑ کا، ایک ایک بزرگ کا پتہ ہوگا، کہ اس کی فیملی پتہ ہوگی کہ اس کا باپ کون تھا، باپ کا باپ کون تھا، اس کا دادا کون تھا، اس کا پردادا کون تھا، اس کے بچے کتنے پڑے ہوئے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا کیا کیس ان کے خلاف ہوئے، کیا کیا سزائیں ہوئی انہیں۔ ہر آدمی کو علاقے کے ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے۔ تو اس میں مجھے اگر آپ پوچھیں کہ میری گلی میں کتنے، چاہے وہ ڈیفینس ہے جہاں پہ ایک دوسرے سے سلام دعا بھی مشکل ہی کرتے ہیں، لیکن پتہ ہوتا ہے کہ کون سا گھر کتنے پانی میں ہے، یہ کیا ان کا کاروبار ہے، یہ کیا ہے، بہرحال خیر۔ تو اس لیے وہ جو بزرگ چنے جائیں گے وہ پھر 5 آدمیوں کو جن کو تنخواہ ملے گی، جو آفس بنایا ہے نا، جو آدمی وہاں پہ ایک انچارج آفس کا بنایا، انچارج نہیں بنایا جائے گا، مالک بنایا جائے گا، جس نے وہ آفس کریٹ کرنا ہے جس میں یہ سارا کچھ ہونا ہے۔ پھر ایک آدمی عدالت بنائے گا، عدالت مینٹین کرے گا، عدالت فیصلے کرے گی، وہاں 5 جج بیٹھے ہوں گے جو جس دن کمپلینٹ آئے گی اسی دن آفس والے جا کے تفتیش کر لیں گے موقع کی۔ وہ دفتر والے جائیں گے اور موقع پہ جا کے اچھا کہتے ہیں جی یہاں پہ قتل ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ تازہ اسی دن ہوا ہوتا ہے، یا ایک دن اوپر کر لیں حد سے زیادہ، تو وہاں پہ ان کو وہ انفارمیشن ملے گی کہ وہ سب بتائیں گے کہ جی یہ بات تھی، یہ اصل بات تھی، اس آدمی نے اس کو پکڑا، گالی گلوچ ہوئی، اس نے پھر اس پستول نکال لی اور اسے مار دیا۔ کس نے مارا؟ اس کا یہ نام ہے، اس کے باپ کا یہ نام ہے، جس کو مرا ہے وہ یہ ہے، اور
پھر وہ اب کہاں گئے؟ اب وہ بھاگ گئے ہیں جی. کہاں رہتے ہیں جی؟ اس گھر میں رہتے ہیں. جو مر گیا ہے وہ اس گھر میں رہتا تھا. آپ کو ہر قسم کی انفارمیشن، ہر قسم کی وٹنس وہاں پہ حقیقی طور پہ مل جائے گی. دیکھیں ہمارے قانون میں، ہمارے انصاف میں وٹنس کی ویلیو بہت ہے، لیکن وٹنس عدالت میں نہیں آئے گی. وہاں سے جو نوٹ کر کے لے آیا آفس وٹنس کے بارے میں، وٹنس کا نام بھی لے آیا ہے اور وٹنس بھی لے آیا ہے، اس سے سائن بھی کروا لایا ہے، وہی کافی ہے عدالت کو دیکھنے کے لیے، اس کے بیس پہ فیصلہ کرنے کے لیے. اس کو بلا کے یہ نہیں کہنا اچھا جی بتاؤ آپ نے دیکھا تھا قتل ہوتے ہوئے. او بھائی ایسے فیصلے مت کرنا ایسا انصاف کا سسٹم مت بنانا. وہ پیسے دے کے جو مرضی کروا دو ان سے. آج کل چیف جسٹس صاحب یہی تو زور لگا رہے ہیں، بھائی یہ جھوٹوں کو تو پکڑو، یہ جھوٹی گواہی دے دیتے ہیں آگے. تو لہٰذا ہوتا یہ ہے کہ وہ انصاف جو ہے وہ ادھورا رہ جاتا ہے. لہٰذا ہمارے سسٹم میں جب وہ انصاف 5 جج بیٹھ کے متفقہ کریں گے، متفقہ فیصلہ کریں گے کہ جی ہاں یہ گلٹی ہے، اور گلٹی کے بعد فیصلہ کریں گے جی اس کو 3-4 سزائیں ہو سکتی ہیں. ایک ہو سکتا ہے کہ اسے معاف کر دیں، ایک ہو سکتا ہے یہ بھی سزا ہے، دوسری آرڈر ہے کہ اس کو جرمانہ ہو جائے، تیسری ہے اسے قید ہو جائے، اور چوتھی ہے اسے عمر قید ہو جائے، اور پانچویں ہے اس کو پھانسی ہو جائے. یہ اسی وقت وہ فیصلہ جج لکھیں گے اور اس میں متفقہ بات یہ کریں گے، متفقہ فیصلہ کریں گے کہ اس آدمی کو یہ ہونا ہے، کتنی ہونی ہے یہ بھی یہی ڈیسائیڈ کریں گے. یہ جتنے قانون ہیں یہ صرف گائیڈ لائنز ہوں گے، یہ سب غلط قانون ہیں. قانون ہی غلط طرف لے جاتا ہے اور لے جانے والے ہمارے وکلاء. لہذا ہمارا انصاف کا سسٹم جو ہے وہ 5 جج دے دیں گے، اور پھر اگر وہ چاہیں گے تو اس میں پرووین کر دیں گے جج میں، اس انصاف میں یہ جو لکھا ہوگا فیصلہ کہ یہ اس کی اپیل یہ کر سکتا ہے. تو اپیل کیا ہے؟ اپیل یہ ہے کہ وہاں پہ 5 والنٹری جج بھی رات کو 5 سے 9 بجے تک بیٹھیں گے، والنٹیئر ہوں گے جو بزرگوں کے نامینیٹڈ ہوں گے. وہ اسی کیس کو سن کے وہ بھی اسی دن فیصلہ دے دیں گے، اور وہ بھی دے سکتے ہیں کہ ہاں جی اس کی فردر بھی ہو سکتی ہے کیا کہتے ہیں اپیل. تو وہ پھر اپیل کیا ہوگی؟ پھر وہ ڈی بی سنے گی، وہ 5-10 دوسرے 5-10 والنٹیئر 10 بیٹھ کے اگلے دن وہ فیصلہ جمہوری فیصلہ کر دیں گے. 10 میں سے 6 جو کہہ دیں گے وہ فیصلہ ہو جائے گا. تو اس طرح دوسرے تیسرے دن آدمی کو پھانسی کا آرڈر ہو کے پولیس پکڑ کے اس کو پھانسی بھی دے دے گی. کوئی اپیل نہیں، پریزیڈنٹ معاف کرے گا، آپ فلاں نے اپیل دینی. پریزیڈنٹ کو کیا پتا بھی؟ پریزیڈنٹ نے یہ خامیاں کریٹ کرنی ہے یا چیف منسٹر نے خامیاں کریٹ کرنی ہے کسی کو معاف کر کے؟ بھئی کورٹ نے ایک فیصلہ دے دیا ہے، دیٹس آل. پولیس پکڑ کے اس کو پھانسی دے دے گی یا پکڑ کے اسے. اگر کوئی بھاگ گیا ہے تو بھاگ کے کہاں جائے گا؟ اس بدنامی کے ساتھ کہ اسے سزا ہوئی ہے وہ دنیا میں کہیں چین سے نہیں رہ سکتا. دنیا میں کسی حصے میں چلا جائے، امریکہ کے ریموٹ جگہ پہ چلا جائے، جب وہ گھر سے نکلے گا نا تو باہر ایسے دیکھے گا کہ بھی کوئی مجھے دیکھ تو نہیں رہا کیونکہ اس کے دل میں تو چور ہے. تو ایسی لائف تو بڑی میزریبل لائف ہوتی ہے. لہذا وہ خود ہی آ کے سرنڈر کر دے گا. نہیں کرے گا تو کبھی آئے گا گھر پہ تو لوگ بتا دیں گے جی آیا ہوا پکڑ لو، پکڑ کے اسی دن پھانسی ہو جائے گی، سزا ہو جائے گی. یہ ہے سسٹم انصاف کا جو پورا میں انقلاب دیکھا. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں افتخار خان آپ سے مخاطب ہوں اور اکثر مخاطب ہوتا رہتا ہوں اور اچھی اچھی باتیں آپ کو پیش کرتا ہوں، آپ کو بیان کرتا ہوں. میرا اس میں کوئی عمل دخل نہیں. میں ایک سوچ بچار کرنے والا آدمی آپ کو آپ کے ملک کی ترقی کی راہیں بتلاتا ہوں.
راستے بتلاتا ہوں. عمران خان کو کہتا ہوں ایسا کرو بھائی، یہ ساری مصیبتیں تیری ایک دن میں ختم ہو جائیں گی جس میں تم گرے ہوئے ہو آج کل، لیکن کوئی میری بات ان تک پہنچاتا ہی نہیں. میں ان کے دفتر میں 10 دفعہ گیا ہوں، جو ان کا پولیٹیکل آفس ہے بلیو ایریا میں، کوئی مجھے کسی سے ملواتا ہی نہیں وہاں پہ. ان کا رواج ہی نہیں ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ پارٹی چوجو کا مربع اکٹھا کیا ہوا ہے سارے، کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے. بہرحال آج جو سبجیکٹ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے وہ بھی انتہائی اہم، صحت. 3-4 چیزیں ہی اہم ہیں نا، ایک تعلیم ہے، ایک صحت ہے، ایک نوکری ہے، ایک گھر ہے، ایک انصاف ہے. یہ چیزیں ہو جائیں تو غریب آدمی چھلانگیں لگائے گا، اس کو گھر مل جائے گا، اس کا بچہ پڑھنا شروع کر دے گا، اس کے بچے کی ہیلتھ انشور ہو جائے گی، اس کا اپنا گھر ہوگا. اس کے گھر کے ساتھ ہی عدالت لگی ہوئی ہوگی، اس وقت جا کے اس سے لے آئے گا، فیصلہ لے آئے گا کہ بھی یہ سچا ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ غلط ہے. تو لہذا صحت کے بارے میں اس وقت کیا صورتحال ہے کہ ہم نے بڑے بڑے شہروں میں بڑے بڑے اسپتال کھولے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ ہر اسپتال، سروسز اسپتال میں یا میو ہاسپٹل میں پاکستان کے ہر خطے کا آدمی آ کے وہاں جا سکتا ہے، کسی خاص کے لیے نہیں ہے، ہر آدمی جا سکتا ہے. تو وہ کس کو ٹریٹ کرے گا؟ وہ اس کے پاس ہے کیا؟ نہ پیسے ہیں، نہ ڈاکٹر ہیں، نہ ڈاکٹر خوش ہیں. آج ہی ہڑتال ہو، میں آ رہا تھا تو نرسیں اور ڈاکٹر نے جیل روڈ کو بند کیا ہوا تھا اور کہہ رہے تھے ہم نے اس دفتر کو، اس سروس افسر کو تالے لگا دینے. تو یہ نوبت اس لیے آئی ہے کہ آپ کا ڈاکٹر خوش نہیں ہے. ہم ایسی صحت کا نظام دیں گے جس میں ڈاکٹر خوش ہوگا، تعلیم کا ایسا نظام دیں گے جس سے استاد خوش ہوگا. ڈاکٹر اور استاد خوش ہوں گے تو آپ کی تعلیم اور صحت ٹھیک ہوگی. یہ محنت سے کام کریں گے، پر ان کو کھانے کے لیے اب ایک ڈاکٹر اتنے پڑھ لکھ کے آتے ہیں آپ سوچتے نہیں. میری نواسی نے پچھلے سال CMH سے کیا ہے، میڈیکل کیا ہے، امریکہ میں وہ رہتی ہے، امریکن نیشنل ہے، وہاں چھوڑ کے وہاں آئی ہے، وہاں پہ بہت مہنگا تھا. یہاں بھی اس کے باپ نے 1 کروڑ روپیہ فیس 5 سال کی ادا کی ہے اس کی، پھر وہ اب ڈاکٹر بن کے ماشاءاللہ اپنے گھر گئی، امریکہ واپس گئی ہے. وہاں جا کے دیکھی کیا کرتی ہے، لیکن ڈاکٹری اس کے نام لگ گئی ہے، بڑی محنت کی ہے اس نے. تو لہٰذا ڈاکٹر کو عزت ملنی چاہیے. اب صحت کے بارے میں جو ہمارا اس وقت سسٹم ہے وہ یہ ہے کہ بڑے بڑے ہاسپٹل ہیں بڑے بڑے شہروں میں، اور چھوٹے شہروں میں انہوں نے ہیلتھ یونٹ بنائے ہوئے ہیں، ڈسٹرکٹ ہاسپٹل بنائے ہوئے ہیں، جہاں کھوتے گدھے بندے ہوتے ہیں، جہاں ڈاکٹر کا ہونا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. دوائیاں تو بھول ہی جائیں اور دوائیاں جو ہوتی ہیں وہ 2 نمبر ہوتی ہیں. میں شرم آتی ہے مجھے کہ ان کے ہاسپٹل میں اگر میں کچھ میرا انفلوئنس ہے تو میں کسی بھی ہاسپٹل سے VIP ٹریٹمنٹ لے سکتا ہوں. VIP ٹریٹمنٹ کے بعد ہے مجھے جگہ مل جائے گی، AC والا کمرہ مل جائے گا میرے ہاسپٹل میں، سروسز میں، جناح میں، کیونکہ میں گورنمنٹ سرونٹ تھا، مجھے مل جائے گا. لیکن وہ بھی مجھے کسی نہ کسی کی سفارش سے، اگر کہیں جی کہ میں جناب اتنے 20-21 گریڈ کا آدمی ریٹائر ہوا ہوں تو میں سرکاری ملازم ہوں، یہ میرا نمبر تھا، یہ میرا نام ہے، تو کہتے ہیں جی ہوں گے. پھر اب آپ میسیج کریں، وہ چٹ لیں 20 روپے کی، وہاں پہ پہلے انٹری کرا کے نا تو پھر دکھائیں ڈاکٹر کو، وہ ڈاکٹر صاحب آج تو چھٹی کر گئے ہیں، کل دکھیں گے. تو ایسے کہتے ہیں. تو اگر میرے کوئی تعلقات ہیں تو مجھے ڈاکٹر صاحب آ کے ریسیو کریں گے، مجھے کمرہ دکھائیں گے، مجھے کمرے میں لٹائیں گے اور میرے اسی وقت علاج شروع کر دیں گے. تو یہ اس لیے نہیں سسٹم ہوتا صحت کا کہ غریب آدمی کو پوچھے کوئی نہ اور امیر آدمی جو ہے، انفلوئنشل آدمی جو ہے وہ سب کچھ لیتا جائے. یہی چیز ختم کرنی ہے. یہ پرائم سسٹم، ہمارے موجودہ سسٹم میں یہ صحت کا نظام نہیں ہے. آپ نے دیکھا تھا کہ کراچی میں چیف جسٹس صاحب نے
ایک اسپتال پہ چھاپا مارا، وہاں پہ ہمارے ایک پولیٹیکل لیڈر ہیں، وہ ان کو سزا ہوئی ہے اور اس کو بیماری کا بہانہ کر کے ان کو سرٹیفکیٹ دیے گئے کہ ہاں یہ بہت سیریس بیمار ہیں، ان کو ہاسپٹل میں داخل کرائے، ان کا علاج ہونا چاہیے، لہذا وہ علاج ہو گیا، وہاں پہ داخل ہو گئے تھے، وہ ان کو سزا ہوئی ہے، قید سے آئے، اور نہ وہاں پہ پولیس لگی ہوئی ہے، نہ ہی پہ کوئی وہاں پہ کوئی سیکیورٹی ہے۔ جج صاحب کو یہ چیف جسٹس صاحب کو یہ شکایت ہوئی کہ وہ جو ہے جس کو ہم نے سزا دی ہوئی ہے سپریم کورٹ نے، وہ گھر چلے جاتا ہے شام کو، وہ وہاں گئے تو وہاں دیکھا نہیں، اس دن سو رہا تھا، اس کے کمرے سے شراب کی بوتلیں برآمد ہوئی، تھوڑی تھوڑی شراب تھی بوتلوں میں، ظاہر ہے بھری بھی تھی نہیں ہوگی، بھری بھی تو شام کو پھر آ جائیں گے نا، اس وقت جو رات کل پی کے چلے گئے وہ چلے گئے۔ تو لوگ آتے ہیں وہاں یاد ہو شراب پیتے ہیں، یہ ہاسپٹل میں نہ وہاں پہ کوئی ڈاکٹر ہے، نہ وہاں پہ کوئی پولیس والا ہے جو اس آدمی کی سیکیورٹی کے لیے ہو۔ ایک قیدی ہے جسے جو آیا ہے حکم میں، کورٹ کے حکم سے، اب کورٹ میں جو سرٹیفکیٹ دیا ہے کسی ڈاکٹر نے وہ بھی غلط ہے، کوئی بیمار نہیں ہے، وہ کوئی کچھ نہیں ہے، تو لہذا یہ سسٹم جو ہے نا صحت کا ہمارا سسٹم کو ہمارے ہاسپٹل میں، وہ جو اسپتال ہے اس کا جو انچارج ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ میرے اسپتال میں آج شراب پی جا رہی ہے، تو اس کو پھانسی کیوں نہیں دی جاتی، اس کو ٹھیک کیوں نہیں کرتا؟ وہ کہتا خبردار یہ نہیں ہوگا، یہاں پہ پہلے لاؤ، یہاں پہ آپ قیدی لانا ہے تو پہلے سیکیورٹی لاؤ پوری، اور اس کو کارڈن آف کرو، اور اس کے لیے یہ خرچہ ہوگا، اتنے پیسے چاہیے، کورٹ کو بتا دو، پھر جا کے وہ آئے، پھر رکھا جائے، کسی کو ملنے کی اجازت نہ ہو، وہاں پہ ساری چیزیں مینیج کی جائے، تو پھر تو بات بنتی ہے۔ بہرحال ہمارے سسٹم میں عجیب و غریب حال ہے، تو اس کو ٹھیک کرنا ہے۔ ٹھیک کرنے کے لیے یہ ہے کہ جیسے یورپ میں ہے، جیسے امریکہ میں ہے، ہر آدمی، آپ کو پتہ ہے کس طرح علاج کرواتا ہے؟ ہر آدمی ہیلتھ انشورنس کرواتا ہے۔ ہمارے ہیلتھ انشورنس کے اسپیلنگ نہیں آتے لوگوں کو۔ پہلے تو چھوٹے چھوٹے کمپلیٹ ہاسپٹل بنائے ہیں جو 2000 چاہیے، ہر 4 سیکٹر میں، 5 سیکٹر میں، جس کی آبادی 1 لاکھ بن جاتی ہے، وہاں پہ ایک 100 بیڈ کا ہاسپٹل ہونا چاہیے جہاں پہ ہر قسم کا علاج ہوتا ہو، سوائے اب کوئی ہارٹ اٹیک کسی کو ہو گیا ہے تو اس کو پکڑ کے اس کو فوری طور پہ بہت ارجنٹ ہے تو ہیلی کاپٹر کا پیڈ بھی وہاں بنا ہوا ہے، وہاں سے لے کے اسے جا کے فوری طور پہ لاہور یا کسی اچھے ہاسپٹل میں داخل کروا دیں گے، اس کے پیسے بھی انشورنس پے کرے گی، اور ہر چیز کا خرچہ بھی انشورنس دے گی۔ اور اگر وہ فرد کو کینسر کا ہے تو فوراً عمران خان ہاسپٹل میں آ کے داخل کرنا ہے تو داخل ہو جائے، اور عمران خان کو فیس ملے گی ان کی جتنی ان کی مقرر کردہ ہوگا، یہ انشورنس دے گی۔ یہ ہوتا ہے سسٹم، اور یہی ہم نے پیدا کرنا ہے، اور یہی ہم نے پیدا کر دیا ہے۔ ہم نے 5 سالوں میں 2100 بیڈ روم کے ہاسپٹل کمپلیٹ کرنے ہیں، بنا کے چلانے ہیں، بنا کے کسی سینئر ڈاکٹر کو دے دینے ہیں کہ لو بھی اب تم اسے چلاؤ، یہیں رہو، یہ فیسیں ان کی مقرر کرو جو کہ بڑی ہیوی ہوں گی، اور آپ کو پیسے جو ہیں جو خرچہ ہوتا رہا ہے یہ سارا انشورنس سے لو۔ انشورنس کو ہم نے مقرر کر دیا ہے کہ ایک آدمی کی 6000 روپے سالانہ انشورنس۔ ایک آدمی، غریب آدمی جو فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا ہے، جو رات کو وہیں سوتا ہے، جو سارا دن بھیک مانگتا ہے، اس نے بھی انشورنس کروانی ہے۔ اس کے 2 بچے ہیں، ایک میاں بیوی ہے، 24,000 2000 روپیہ مہینہ اسے چاہیے۔ اب حکومت اس کو نوکری دے پہلے، پھر اتنی تنخواہ دے کہ وہ 2000 روپیہ آسانی سے ہیلتھ انشورنس بچوں کی اور اپنے میاں بیوی کی ادا کر کے آرام سے سکون سے سوئے، اپنا گھر خرید سکے، اس کا بچہ اچھے اسکول میں پڑھ سکے، اتنی تنخواہ اسے دے۔ تو لہٰذا اب ایسے ہاسپٹل 2000 بنیں گے، اور ان کو ہم پرائیویٹ سینئر ڈاکٹرز کو فری دے دیں گے، وہ اسے چلائیں گے، اور ان کو 5 لاکھ روپے مہینہ آمدن ہوگی گارنٹیڈ اس سینئر ڈاکٹر کو۔ دوسرے ہاسپٹل کو کسی اور ڈاکٹر کو دے دیں گے۔ اب وہ ڈاکٹر رکھے گا آگے جو وہ بھی بڑے سینئر اور ہائیلی پیڈ ہوں گے، جو گورنمنٹ کی فکس کردہ تنخواہ پہ ان کو رکھا جائے گا۔ اور یہ سسٹم نہیں ہوگا کہ ڈاکٹر چھٹی پہ چلے گئے، نہ، ہاسپٹل کبھی بھی کسی وقت بھی بند نہیں ہوگا۔ ہاسپٹل عید ہے، بقرعید ہے، کوئی سیڈ مومنٹ آ گیا ملک میں، کوئی چیز ہے، ہاسپٹل نہیں بند ہوگا۔
ہاسپٹل وہی 8 گھنٹے ڈیوٹی پہ چلتا رہے گا تاکہ اب کوئی مریض پتہ نہیں کب آنا ہے، مریض کی کیا پرابلم ہونی ہے، کیا کس وقت کوئی ایکسیڈنٹ ہونا ہے، تو وہاں پہ ہر وقت ہر قسم کا ڈاکٹر اویلیبل ہونا چاہیے. اس طرح ڈاکٹروں کی ڈیوٹی لگیں گی ہر ہاسپٹل میں. یہ نہیں ہوگا کہ 2 آدمیوں کو رات کی ڈیوٹی لگی ہے اور رات کو سو رہے ہیں. نہ آج کل جاؤ خاص ہاسپٹل میں وہ ایک بجے کے بعد وہ ڈاکٹر جو ہے نا کمرے بنے میں وہاں پہ سو جاتے ہیں، جا کے کہتے ہیں جی اب سونے کا ٹائم ہو گیا، رات کی ڈیوٹی اتنی ہوتی ہے. نو اسے سونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اٹھ کے جانا، کہیں اور جانا یا باہر کسی کو ملنا، یہ چھٹی لینی ہے تو اس کی جگہ آدمی لگے گا، پھر چھٹی ملے گی، نہیں تو نہیں ملے گی. اب آپ میں فوج میں دیکھیں کسی کو چھٹی چاہیے، وہ کہے جی میری ماں بیمار ہے. ان کا جی اچھا ٹھہرو، ٹھیک ہے تیری ماں کا علاج بھی کرتے ہیں. تو پہلے آدمی کو ڈیبیوٹ کر لیں، پھر آپ کو چھٹی دیں گے، جا کے اپنی ماں کا علاج کروا لیں. لوگ کسی مرگ پہ نہیں آ سکتے، فوجی کسی فنکشن پہ نہیں آ سکتے اگر ان کی وہاں ضرورت ہے. ضرورت نہیں ہے تو چھٹی مل جاتی. تو لہذا یہ ڈاکٹرز کی ڈیوٹی بڑی سخت ہوگی اور ہر فیسلٹی کے ساتھ ہوگی، ہر چیز. یہ نہیں کہ گرمی ہے وہاں پہ دوائی. اب دیکھو ہاسپٹل میں کوئی کرنا ہے، وہ اس میں جو بیڈ ہے اور فرنیچر ہے، باقی جو سارے ٹیسٹ ہے یہ تو پرائیویٹ لوگ کرتے ہیں نا. وہاں پہ کمرے بنے ہوں گے، وہاں پہ ایکس رے کے بھی یونٹ لگے ہوئے ہیں پرائیویٹ لوگوں کے. ہر قسم کا لیٹسٹ ٹیسٹ جو ہے نا اس کے لیے مشینری پرائیویٹ آدمی لگا کے بیٹھے گا، اور وہ ہاسپٹل والے اس سے فیس دے کے اس سے وہ ٹیسٹ کروائیں گے. ایکس رے کروانا ہے تو اسے ایکس رے کی فیس دیں گے اور فیس پے ہوگی انشورنس سے. تو اس طرح ہر آدمی کا ہر سال اس کا ریگولر چیک اپ بھی ہوگا، چاہے وہ جتنا بھی غریب ہے، اسے گھر سے بلا کے اس کا چیک اپ کریں گے. یہ آج کل قطرے پلا رہے ہیں، اور قطرے باہر کے ملکوں میں کیوں نہیں پلاتے؟ ہمارا سسٹم ہی کوئی نہیں ہے. ہر بچہ جب پیدا ہو اس کو سارے صحیح طریقے سے قطرے لے، اور پھر جب سالانہ چیک اپس ہونا ہے تو وہ چیک کر لیں گے، دیکھیں جی اس آدمی کو قطرے میں، یہ 60 سال کا بوڑھا آدمی ہے جس کے اس نے پیے تھے قطرے، وہ کہتا جی نہیں مجھے تو نہیں پتا. اچھا اللہ پھر پی رہا ہے تو اس طرح قطرے پلائے جائیں گے، گھر گھر جا کے کرنا. یہ ایک عجیب سٹنٹ ہے، یہ سب انشورنس سے ہوگا. لہذا اب آپ میرا ایک یہ چھوٹا سا میری ریکویسٹ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہیلتھ کس طرح ہیلتھ ہونی ہے امپروو انشورنس سے. ہیلتھ انشور یہ سب ہوگی. اب وہ پیسے جو دے گا نا مالک، جو ہوگا گھر کا مالک، گھر کا جو بڑا ہے، اس کو اتنی تنخواہ ملنی چاہیے کہ وہ آسانی سے دے سکے. گھر کا قسط 2000 روپیہ، 4000 روپیہ بچوں کی فیس، 2 بچوں کی 2000 اور 2000 روپیہ اس کی ہیلتھ انشورنس، یعنی کہ 8000 روپیہ اس کو ایڈیشنل ہر آدمی کو اس مقصد کے لیے دیا جائے کہ اس نے، چاہے وہ گھر کا کک ہے، چاہے وہ ایک مزارے کا ورکر ہے، چاہے وہ ایک بازار میں ڈیلی ویجز پہ کام کرنے والا مزدور ہے، اس کی تنخواہ اتنی ہوگی کہ اس کو 8000 روپے سالانہ مہینہ کا دینا پہلے یہ چیزوں کا آسان ہو، آسانی سے دے اور وہ خوشی سے رہے. باقی جتنے پیسے آئیں وہ کھائے پیے، اس کے لائے، گھر کی چیزیں لائے، کتابیں لائے، کپڑے لائے، بچوں کو سیر کرائے، اپنی موٹر سائیکل خریدے، اس کی قسط دے، کمیٹی ڈالے، بل دے. بل ہم نے دیکھیں، بلوں کو ہم نے 2 روپے یونٹ جب بجلی کر دی تو آپ کو تو 100 روپے کا بجلی کا بل آیا کرے گا. کیسی بات ہے ہاں جی؟ 100 روپے یونٹ بڑے 50 یونٹ بڑے ہوتے ہیں، اور جس کو 1000 روپے 1000 یونٹ کا بل 2000 آئے گا نا، تو وہ پتہ ہے کہ وہ 2-3 اے سی چلا رہا ہوگا، 15-20 پنکھے چلا رہا ہوگا، وہ کتنے سارے وہ چلا رہا ہوگا، بلب جلا رہا ہوگا، سارا کچھ اس کا چل رہا ہوگا. پھر بل کیا آیا جی 2000 روپیہ. 1000 یونٹ استعمال ہوگا نا، 1000 یونٹ بڑا ہوتا ہے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں، میں ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے کھاتا پیتا انسان ہوں.
تو میرے گھر میں 1000 یونٹ استعمال ہوتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہوتے. میرے اے سی بھی لگے ہوئے ہیں، سب کچھ ہے، سب کچھ اللہ کا فضل ہے. تو لہٰذا میرا بل بھی جو اس وقت 20,000 آ رہا ہے وہ 2,000 ہو جائے گا. تو مجھے کتنی خوشی ہوگی، آپ کو بھی خوشی ہو رہی ہوگی. تو لہٰذا یہ سسٹم جو ہے ہمارا صحت کا، اس کا ہم نے باقاعدہ اپنے پروگرام میں پرامن انقلاب میں ایک نقشہ بنایا ہوا ہے ہاسپٹل کا کہ اس طرح کا ہاسپٹل ہوگا. وہ جگہ جو ہے گورنمنٹ فری دے گی اور اس پہ گورنمنٹ اپنے آپ کو ہی دے گی، ظاہر ہے فری، اور وہاں سے ہاسپٹل بنے گا. ہاسپٹل بنا کے اس کو گورنمنٹ خرچہ کرے گی. اور کس میں سے کرے گی؟ وہ جو آپ کا 10-100 کھرب سالانہ اکٹھا کیا ہے نا پبلک کا، وہ کسی کا پیسہ نہیں ہے، وہ پبلک کا ہے، خیال رہے. وہ پبلک کو ہی دے دیں گے ہاسپٹل بنا کے. پھر کہیں گے چھابیاں یہ آپ ہی کا ہے، یہ لے بھی تم لو، تو چلاؤ اسے. چلائے گا تو وہ اس کو ہر ایک آدمی کو فیسلٹی بھی ملے گی، ہر آدمی کو میرا مطلب صحت کا نظام اچھا ملے گا، ڈاکٹرز خوش ہوں گے، پیرامیڈیکل اسٹاف خوش ہوگا، ہر آدمی خوش ہوگا ہاسپٹل میں. لیکن ڈیوٹی ہوگی، یہ کہیں جی کہ یہ ہماری عیش ہو جائے گی، نہیں. انسان خود ہی پھر شوق سے ڈیوٹی کرتا ہے. جب انسان کو پتہ چلے کہ میں جو کام کر رہا ہوں یہ بہت بڑی خدمت ہے. تو اس طرح آپ دیکھیں گے کہ صحت کا نظام ملک میں میرے پرامن انقلاب کے تحت ایسا اعلیٰ رائج ہو جائے گا اور بڑا آسان ہوگا. اس کے بعد گورنمنٹ نے کوئی ٹکا نہیں دینا. فرض کرو انشورنس کے پیسے کم ہو جاتے ہیں، ایک ہسپتال کے لیے ویسے 2.5 کروڑ روپے منتھلی کی رقم نکلتی ہے اس وقت جو اویلیبل ہوگی انشورنس سے. اب گورنمنٹ کی انشورنس کمپنی ہوگی، نہ اس میں لاس ہوگا نہ پروفٹ ہوگا، تو اس میں اگر کچھ زیادہ خرچہ ہوگا تو گورنمنٹ دے دے گی. گورنمنٹ کے پاس اتنے پیسے رکھے ہوئے ہیں، اور کس لیے رکھے ہوئے ہیں؟ گورنمنٹ کی تو آمدن اتنی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. ہم جو کرنا چاہیں گے کر لیں گے. بات پیسے کی ہے، بات آمدن کی ہے، اور اس آمدن کے لیے آپ نے صرف رسید لینی ہے. اب کہیں جی رسید کیوں لیں ہم؟ تو ہم کہیں گے اچھا ہمیں رسید نہیں لینا تو جاؤ جا کے کہیں چھپڑ میں ڈوب مرو. رسید لینا، اور دینے والا کہتا ہے جی جب اس کے بعد ٹیکس ہی ختم ہو جائیں گے تو رسید کیوں نہیں دے گا؟ خوشی سے رسید دے گا، جو کہو گے لکھے گا. ہر چیز کی رسید ہوگی. ہر خرچے کی جو آپ اپنی تنخواہ سے مہینے میں کرتے ہیں وہ منشا بھی کرے گا، اور وہ سڑک پہ بیٹھا ہوا بیکاری بھی کرے گا. سب ٹیکس دیں گے. اور اس وقت 7-8-10 لوگ ڈاک ٹیکس دیتے ہیں، باقی سب فارغ ہے. پھر ہر زمیندار ٹیکس دے گا، ہر پٹواری ٹیکس دے گا، ہر ہیرا پھیری آدمی ٹیکس دے گا. یہ سمگلنگ تو ویسے ہی ختم ہو جائے گی. ہم نے جب ایکسائز ڈیوٹی کسٹم ڈیوٹی 0 کر دی تو پھر کس چیز کی سمگلنگ؟ پھر کوئی سمگلنگ نہیں ہوگی. پھر تو پیسے ہر چیز کو آنے کی اجازت ہوگی. آ جاؤ جی آ جاؤ. آپ کے پاس ڈالر ہیں تو خرید لو، نہیں ڈالر ہیں تو پھر انتظار کرو. ڈالرز پیدا کرو، محنت کرو، کوالٹی کریٹ کرو اپنی پروڈکٹس کی کہ لوگ دنیا میں اس کو پسند کریں اور آپ سے خریدیں اور آپ کے پاس انبار لگ. یہ ہیں اچھی باتیں، اور یہ کچھ باتیں صحت کے بارے تھی جو میں نے آپ کو پیش کی. خدا حافظ.